بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر رواں۔ المیہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے، انتہائی افسوسناک واقعہ ڈسکس کرنا ہے۔ ایک زبردستی ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی، تھانہ ہے گجر پورہ۔ جو گفتگو کرنی ہے آپ کو اس کا جج مقرر کرنا ہے اور نتیجہ ہم نے نکالنا ہے، نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ادارے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، سی سی ڈی سرگرم عمل ہے، ڈسٹرکٹ پولیس بھی اپنے تئیں کوشاں ہے کہ یہ بے حیائی بے غیرتی جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ لیکن آئے دن سننے کو ملتا ہے کہ ریپ بھی ہو رہے ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے۔ نہ صرف خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور دونوں جانب سے پلڑا برابر ہے۔ کہیں مرد جو ہے وہ لٹ رہا ہے اور کہیں خواتین لٹ رہی ہیں۔ لیکن آج کا جو واقعہ ہے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک خاتون کسی ایک گاؤں سے، وہ غالباً گاؤں کا نام ہے اینو بھٹیاں سے واپس کرول ایک گاؤں ہے، یہ تھانہ گجر پورہ کا علاقہ ہے۔ کرول گھاٹی ہے جو رنگ روڈ ہے، اس کے نیچے سے ایک پل کراس کرتے ہیں اور آپ کرول کی جانب چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک جنگل بھی ہے اور وہ بڑا بہترین قسم کا جنگل گورنمنٹ نے وہاں پہ ڈیولپ کیا ہے۔ وہاں پہ ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے اور وہ اب دن بدن وہ بڑی بہترین آبادی بھی بنتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی وہاں پہ کھیت بھی موجود ہیں، سبزیوں کی کاشتکاری بھی ہوتی ہے اور لوگوں نے وہاں پہ جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں، گائیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ابھی وہ علاقہ جو ہے وہ گاؤں نما علاقہ ہے۔ یہ اینو بھٹیاں سے جو خاتون ہے یہ واپس آ رہی ہے کرول کے راستہ میں، اسے چند اوباش لڑکے جو ہیں وہ روک لیتے ہیں۔ میں بھی آپ کو ایف آئی آر کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ خاتون بیان کرتی ہے کہ یہ 1 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ 1 ماہ قبل سے مراد کہ یہ مئی کے مہینے میں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس سے 3 لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں زبردستی گھیر لیا، مکئی کے کھیتوں میں لے گئے اور پھر باری باری 2 لوگوں نے، ایک عدنان اور ایک عبداللہ، ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ اب میں نے اس میں مکمل تحقیق کی، تصدیق کی، حالات کو جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ میں نے جو تحقیق کیا اس کے مطابق یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی تقریباً 4 سے 6 ماہ قبل کا ہے۔ آلدو ایف آئی آر نمبر جو ہے وہ 1361/26، یہ 375 ایک ہی ایف آئی آر ہے، تھانہ گجر پورہ میں درج ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کے جو علم میں آیا ہے کہ یہ کچھ 4 سے 6 ماہ پرانا واقعہ ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جائے وقوع کی موجودہ تصویر ہے کہ اس وقت وہاں پہ مکانات کی تعمیر ہو رہی ہے، بنیادیں بن رہی ہیں، کام ہو رہا ہے اور وہ اب کھیت نہیں ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 1 ماہ قبل کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس موجودہ وہاں کی جائے وقوع کو دیکھنے کے بعد یہ 4 سے 6 ماہ پرانا واقعہ ہے۔ اب یہ واقعہ منظر عام پہ کیسے آیا؟ یہ واقعہ منظر عام پہ کچھ یوں آتا ہے کہ ہفتہ کے دن یعنی کہ 6 جون 2026 کو تھانہ گجر پورہ کے ایک اے ایس آئی صاحب جاتے ہیں کسی چوری کی واردات جائے وقوع دیکھنے کے لیے۔ ایک غور سے سننا ہے آپ نے، اور چونکہ ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کہ کہاں غلطی ہے، پرابلم کیا پیش آ رہی ہے۔ وہ جاتے ہیں جائے وقوع دیکھنے کے لیے ایک چوری کا۔ وہاں پہ کوئی ایک گاؤں کا شخص وہ اے ایس آئی صاحب کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جو ویڈیو غالباً کچھ لوگوں کے پاس اس نے دیکھی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، آلدو میں نے وہ سارا اس میں بھی جائزہ لے لیا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ بھی علم میں آ چکا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ واقعہ کب کا ہے؟ 4 سے 6 ماہ پرانا واقعہ ہے۔ اب نشاندہی ہو جاتی ہے، وہ اے ایس آئی صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں۔ وہ فوری طور پہ اپنے تھانہ کے ایس ایچ او وقار بخاری ان کو بتاتا ہے کہ جی یہ میرے علم میں آیا ہے
چوری کی واردات کا جائے وقوع دیکھنے کے لیے میں گیا تھا، تو وہاں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک ویڈیو ہے جس میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی وہیں کرول کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، اب وقار بخاری فوری طور پہ وہ ویڈیو اب آ گئی ہے، وقار بخاری کے پاس بھی آ گئی ہے، وہ ASI صاحب کے پاس بھی آ گئی ہے، وہ یہ فوری طور پہ اپنے SP صاحب کو بتاتے ہیں، اپنے DSP کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ ایک خاتون ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہ فوری طور پہ ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں، ایک سب انسپیکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ 2 لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اب جو اریسٹ ہو رہے ہیں وہ ایک ہے عبداللہ اور ایک ہے عدنان۔ FIR بعد میں آتی ہے، FIR ابھی درج نہیں ہوئی، یہ پولیس ان لوگوں کو اریسٹ کر لیتی ہے، عبداللہ کو اور عدنان کو۔ اب یہ جو عبداللہ ہے، اور دنوں رات اس کی عمر ہے 17 سال، 16 یا 17 سال، اور یہ اس جو وائرل ویڈیو اب تو خیر بہت وائرل ہو چکی، بہت سے لوگوں نے، آپ نے بھی شاید وہ دیکھ لی ہوگی، جس میں اس خاتون سے زیادتی ہو رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اب جب یہ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو اریسٹ کرنے کے بعد اب یہ خاتون سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ بی بی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ خاتون نے 2 بیانات دیے ہیں، میں آپ کو بالکل تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ خاتون نے 2 بیان دیے۔ خاتون کہتی ہے کہ جی کچھ 6-7 ماہ قبل کا واقعہ ہے، کبھی کہتی ہے جی کچھ 4 ماہ قبل کا واقعہ ہے، لیکن میں ان لوگوں کو معاف کر چکی ہوں، میرے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی تھی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کا یہ تو معافی والا معاملہ نہیں ہے۔ بہرکیف آفیسرز، کمانڈنگ آفیسرز جو تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، اور پولیس ایک FIR لانچ کر دیتی ہے اس خاتون کی مرضی کے اگینسٹ۔ وہ خاتون FIR لانچ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ بہرکیف مختصراً یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ پولیس پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ پولیس کے پاس اس واقعے کی کوئی اطلاع موجود نہیں تھی۔ میں پولیس کو اس میں سے بری الذمہ قرار نہیں دے رہا، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، میرے ویورز نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم سب نے مل کے اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ وہ مبین بی بی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ تصویر میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ اس مقام پہ تعمیرات ہو رہی ہیں۔ یہ جب مکئی کی فصل وہاں تھی تو یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب وہاں مکئی کی فصل تھی، اسے آپ زیادہ دور نہ لے کے جائیں، 4 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ اب یہ زبانیں زدے خاص و عام تھی، وہ لونڈے مشٹنڈے اسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پبلک تک یہ بات پہنچ چکی تھی، لیکن پولیس کو کسی نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ پولیس اپنے ایک مقدمہ کی تفتیش کے سلسلہ میں، چوری کے مقدمہ کی تفتیش کے سلسلہ میں وہاں جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے جاتی ہے، جائے وقوع کا ملاحظہ کرنے کے لیے جاتی ہے، تو ان کو وہاں پہ یہ کان میں بات پڑتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ان لونڈو لپاڑوں کو بھی گرفتار کیا، FIR بھی لانچ کر دی خاتون سے مشورہ کرنے کے بعد، خاتون کی درخواست پہ۔ اب اس سے آگے کی کیا صورتحال ہے، شاید آپ لوگوں کے علم میں آ چکی ہو کہ فوری طور پہ یہ جو لوگ تھے ان کی مزید تفتیش جاری تھی۔ ایک مبشر نامی لڑکا ہے اس میں جو ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب جو مبشر ہے اس کو بھی گرفتار کرنا تھا، لہذا اس کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ اسے جو مرضی سمجھیے، میں اس کی وضاحت پیش نہیں کروں گا، ایک ملزم جو ہے عدنان، جس کی عمر زیادہ تھی، آلدو وہ بھی کوئی اتنا بڑی عمر کا نہیں تھا، وہ بھی لونڈا لپاڑا، یہ 25-26 سال 20 سال، ان کی عمریں کیا ہیں؟ مبشر، عدنان اور عبداللہ ہے 16-17 سال کا، جبکہ مبشر اور عدنان جو ہیں ان کی عمریں 22, 23, 24 سال یا 25 سال ہیں۔ سمجھ رہے جی؟ عدنان پولیس کسٹڈی سے مین وائل فرار ہو جاتا ہے، کانسٹیبل کو دھکا دیتا ہے، اس کی بھی ایک FIR لانچ ہو گئی۔ وہ FIR نمبر ہے 1376 2026 کی FIR ہے، 224-186 فراری ملزم کی نسبت یہ FIR ہے۔ وہ عدنان CCD حرکت میں آتی ہے، اور عدنان آج اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو عدنان اپنی منزل کی طرف پہنچ چکا ہے۔ عدنان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، اور عدنان آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔
وہ ماسٹر مائنڈ تھا اس کیس، یہ جو اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کی ابتدا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سامنے آئی کہ جو خاتون ہے، میں نام نہیں لے رہا، ایف آئی آر اگر کسی کے سامنے آ جاتی ہے وہ دیکھ لے، میں ایف آئی آرز بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، آلدو یہ میرے سامنے ایف آئی آرز موجود ہیں، 1361 جو 375A کی ایف آئی آر ہے، اور 1376 جو کہ 224 کی ایف آئی آر ہے، دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ خاتون کا نام آئے، گجر پورہ کا واقعہ وائرل ہو چکا ہے، سب کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ 4 ماہ تک، 6 ماہ پہ نہیں جاتے، کیونکہ 4 ماہ تو ہو گئے، وہاں پہ بنیادیں بنی، دیواریں بن گئیں، تعمیرات جاری ہیں، تو بنیادوں کے بعد آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنیادوں کے بعد اس میں بھرتی ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس کی دیواریں اٹھائی جاتی ہیں، تو ہم اس کو 4 ماہ کی بریکٹ میں لے آتے ہیں۔ اس خاتون کی ویڈیو بنائی گئی، وہ خاتون خوفزدہ تھی، واٹ ایور جو بھی سرکمسٹانسز تھے، جو بھی حالات ہوئے ہوں گے، اس نے اپنی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ کیا معاشرہ اس بد کرداری، اس بے غیرتی کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا پولیس کو ان معاملات کی نسبت خفیہ ہی سے ہی اطلاعات نہیں دینی چاہیے؟ پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ 4 ماہ قبل ایک واقعہ پیش آیا، ایک ویڈیو بنی، ایک ریپ ہوا، عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، غریب عورت تھی۔ اور پھر ایک اور بھی بات جو میں نے سنی کہ جی وہ بڑے کوئی با اثر لوگ تھے اور پولیس کو رپورٹ ہوئی تھی اور پولیس نے ایف آئی آر لانچ نہیں کی۔ یہ بالکل غلط ہے، اٹس کمپلیٹلی رانگ۔ پولیس کو سیٹرڈے یعنی کہ 6 جون 2026 کو اس واقعے کی نسبت علم میں آیا، اور وہ بھی خاتون نے رابطہ قائم نہیں کیا، وہ جو ایک پولیس آفیسر علاقہ میں گیا اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہاں پہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا تھا، اور پولیس نے پھر فوری طور پہ ایکشن لیا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا، مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ معاشرے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بزرگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، بیرون ملک میں بھی ریپ بھی ہوتے ہیں اور بھی تقریباً سب برائیاں وہاں موجود ہیں، لیکن میاں بیوی کی شکایت کرتا ہے، بیوی میاں کی شکایت کرتی ہے، پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے، پولیس کو ہر چھوٹے بڑے جرم کی نسبت فوری طور پہ بتایا جاتا ہے۔ اب اس میں کون ذمہ دار تھا؟ 4 ماہ پہلے جو واقعہ ہوا اس کی 4 ماہ بعد پولیس کو رپورٹ ملی، اور وہ بھی سنی سنائی رپورٹ ملی، پبلک کے ذریعے کسی بندے نے بتا دی۔ لڑکوں کے چال چلن سے بھی سارے واقف ہوں گے، اور وہ کوئی با اثر نہیں ہے۔ یہ جس وقت واقعہ پیش آیا ہے 4 ماہ قبل، تو ان میں سے ایک جو تھا وہ کھیتوں میں گندم کاٹ رہا تھا، وہ کیا مکئی کاٹ رہا تھا، چارہ کاٹ رہا تھا۔ تو چارہ کاٹنے والے یہ لوگ ہیں، کوئی اثر رسوخ والے با اثر لوگ نہیں ہیں، عام کھیتوں میں کام کرنے والے ذمہ دار طبقہ کے لوگ ہیں۔ تو پولیس پہ کوئی اثر نہیں تھا، پولیس پہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ ایف آئی آر لانچ نہ ہو۔ اگر بر وقت اس واقعہ کی اطلاع پولیس کو دے دی جاتی اور ہم بحیثیت پاکستانی شہری اپنے گرد و نواح میں ہونے والے جرائم کی نسبت بر وقت پولیس کو اطلاع دیتے رہے، کیونکہ دیکھیں آئے دن یہ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ دسترازی بھی ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر میں گنتی کرنے پہ آؤں، میں گنتی نہیں بتانا چاہتا، سینکڑوں کی تعداد میں اوباش لونڈے لپاڑے آج لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سی سی ڈی بھرپور طریقے سے ان کا کلا کما کر رہی ہے، وہ اپنی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ جہان فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہ جرم ہے کہ رکنے کو نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں رک رہا؟ جی میرا موقف یہ ہے کہ پولیس کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اپنے گرد و نواح ہونے والے واقعات کی نسبت پولیس کو اطلاع نہیں دی جاتی، جیسا کہ اس واقعہ میں کرول گھاٹی گجر پورہ کے علاقہ میں پولیس کو اطلاع نہیں دی گئی۔ اولین سطح پہ تو ذمہ داری بنتی تھی الیاس کی، جو اس بی بی کا خامند ہے، اس تک تو یہ بات یقیناً پہنچی ہوگی۔ اب یہ بات کیوں نہیں پہنچی؟ میں کسی پہ الزام عائد نہیں کرنا چاہتا، تو یہ خاتون جو ہے یہ اینو بھٹیاں سے نہیں آ رہی تھی، یہ وہاں کسی سے ملنے گئی تھی،
اس کی اس ملاقات کو ان اوباش لونڈے لپاڑوں نے یعنی کہ عدنان، عبداللہ اور مبشر نے بچشمے خود دیکھ لیا اور پھر اس خاتون کو وہاں دھر لیا۔ غلطی کہاں پہ ہے؟ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، بچیوں کو چھیڑنے والوں کے نیفے پھاڑے جا رہے ہیں، جو اس سے حدود کراس کرتا ہے اس کو جہان فانی سے رخصت کر دیا جاتا ہے، سخت ترین سزائیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے خواتین و حضرات جس ایریا میں آپ نے کچھ عرصہ قبل، زیادہ دیر نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، کہ یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے بالکل ساتھ قریب ہی سانحہ رنگ روڈ کا نام دیں اسے یا سیالکوٹ موٹر وے کا نام دیں اسے آپ، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک جگہ پہ خاتون جو جا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا بھی ریپ کیا گیا تھا۔ وہ شخص گرفتار ہو گیا، گرفتار ہونے کے بعد اس کا ٹرائل جاری ہے۔ اسے اب تک پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکایا گیا اور وہ اب تک کیوں زندہ ہے؟ جب تک ہمارا نظام اس سارے معاملے کو لے کے ایک پیج پہ نہیں آ جاتا، اگر سخت ترین سزائیں، فوری انصاف فراہم نہیں کیا جاتا، جو کہ اس وقت یہ ذمہ داری سی سی ڈی نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہے، بصورت دیگر سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ اب 5 سال تو اس سانحہ موٹر وے کو بھی ہو گئے، سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ہو گئے، اور وہ ابھی تک آلدو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن اپیلوں میں چل رہا ہے معاملہ، اور ابھی تحقیق اور تصدیق اور ایویڈنسز جو ہیں وہ جاری ہیں، عدالتی سلسلے جاری ہیں، اس کو سزائیں ہو بھی رہی ہیں، وہ اپیلوں میں بھی جا رہا ہے، زندہ ہے۔ اب تک وہ سزائے موت کی کال کوٹھڑی میں بند کیوں نہیں ہوا؟ اس کو پھانسی کی سزا پہ عمل درآمد اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال جو میں قبل ازیں آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ معاشرہ کب ذمہ داری قبول کرے گا، بزرگ کب ذمہ داری قبول کریں گے، اپنے لونڈے لپاڑوں کو کب نکیل ڈالیں گے کہ یہ شتر بے مہار لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں پامال کرتے پھر رہے ہیں۔ کبھی کسی گلی میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گھسیٹ کے کسی کو اپنی گاڑی میں ڈال لیتا ہے، اور کبھی کھیتوں میں کسی بیچاری مظلوم کی عزت پامال کر دی جاتی ہے۔ کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا ارباب اختیار ذمہ دار ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں، یا کولیکٹیولی مجموعی طور پہ سارے کا سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔